السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ ماہ رمضان اور دعا کے بارے میں۔ میرے دوستو، ماہ رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ ماہ رمضان ماہ صیام ہے، روزے کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ جیسی عظیم عبادت کو فرض قرار دیا۔ ماہ رمضان قیام کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رمضان میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستو، ماہ رمضان دعا کا بھی مہینہ ہے۔ دعا ایک عظیم عبادت ہے اور ہر لمحہ ہر وقت مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، اپنے رب سے دعا کرے۔ لیکن دعا کی عظمت میں، دعا کے اجر و ثواب میں، دعا کی اہمیت اور فضیلت میں ماہ رمضان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک میں روزے کے احکام اور مسائل کو بیان کیا، وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قربت کا بھی ذکر کیا۔ وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کا بھی ذکر کیا۔ وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا بھی ذکر کیا۔ جن آیتوں میں سورہ بقرہ کی جن آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صیام یعنی روزے کے احکام و آداب کا تذکرہ کیا، احکام و مسائل کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی آیتوں کے بیچ میں، انہی آیتوں کے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قربت اور دعا کا بھی ذکر کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بے حد قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صیام کی آیتوں کے بیچ میں درمیان میں اس دعا کا ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صیام کا اور دعا کا بڑا گہرا ربط و ضبط ہے۔ صیام کا، روزے کا اور دعا کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک روزے دار کو ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں الحاح اور اصرار کرنا چاہیے۔ اور روزے کا اور دعا کا جو تعلق ہے، جو ربط اور ضبط ہے دونوں میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی پتہ چلتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں جو ضرور مقبول ہوتی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، اور انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے روزے دار کی دعا۔ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو جب روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے تو میرے دوستو، رمضان کے مہینے میں روزے دار کو اس عظیم عبادت سے غفلت نہیں برتنی چاہیے، اسے کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، اپنے کنبہ اور قبیلہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اعزاء اور اقارب کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم دعوۃ للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد۔ تو روزے دار کی دعا ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اسی طرح سے روزے دار کے لیے ایک دعا ہے افطار کے وقت۔ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی افطار کے وقت جب روزے دار دعا کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں افطار کے وقت دعا کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ اور اہل علم نے بیان کیا ہے کہ دعا کب کرنی چاہیے، کیا افطار سے پہلے دعا کرنی چاہیے یا افطار کے بعد دعا کرنی چاہیے کہ افطار کے دوران دعا کرنی چاہیے۔ تو میرے دوستو، اہل علم نے بیان کیا کہ افطار کے دوران سورج غروب ہوتے ہوئے افطار کرتے وقت دعا کرنی چاہیے۔ افطار سے پہلے بھی آدمی دعا کر سکتا ہے، افطار کے بعد بھی دعا کر سکتا ہے، لیکن افطار کے وقت جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور دعا یہ میرے دوستو بڑی عظیم عبادت ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی عظمت میں، اس کی اہمیت میں، اس کی فضیلت میں، اس کے مقام و مرتبے میں ماہ رمضان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس مہینے میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے اور کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کے لیے کچھ شرطیں ہیں جنہیں اہل علم نے بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے، جیسے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی ایسی دعا کرے جو دعا بذات خود مقبول ہو، یعنی ایسی دعا نہ کرے کہ جس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا، جیسے کہ قطع رحمی کی دعا کرنا یا دعا کے اندر غلو اور مبالغہ آرائی یا اعتداء اور زیادتی کرنا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ دل کے یقین کے ساتھ دعا کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دل سے دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے جو موانع ہیں، جو رکاوٹ ہیں، ان سے دور رہنا، جیسے کہ حرام مال کھانا، گناہوں کا ارتکاب کرنا، یہ دعا کی قبولیت کے لیے مانع ہے، رکاوٹ ہے، تو اس سے اجتناب کرنا۔ اور دعا کے بہت سارے آداب ہیں جن کا ذکر اہل علم نے کیا ہے، جیسے کہ قبولیت کے اوقات میں دعا کرنا، اذان کے وقت، اقامت اور اذان اور اقامت کے دوران، رات کے آخری تہائی حصے میں، جمعہ کے دن جب امام کے ممبر پر تشریف لے جانے سے لے کر کے نماز ختم ہونے کے دوران، جمعہ کے دن آخری گھڑی میں، عصر کی نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد، تو ان اوقات کو تلاش کر کے ان میں دعا کرنا، قبولیت کے اوقات میں دعا کرنا۔ اسی طرح سے دوسرا ادب ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنا۔ طہارت، تیسرا ادب طہارت اور پاکی کی حالت میں دعا کرنا، قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، دعا کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اور پھر دعا کا آغاز کرنا۔ اور
میرے دوستو، رمضان کا مہینہ جیسا کہ میں نے بتایا یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں اس مہینے میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اعزاء اور اقارب کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہر آدمی دعا کا محتاج ہے، اور دعا اس کی ضائع اور برباد نہیں ہوگی، یا تو اللہ تعالیٰ اس کا فوراً بدلہ اسے دے گا، اور یا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے گا، اور یا تو اللہ تعالیٰ اس کے بقدر اس پر نازل ہونے والی کوئی مصیبت ٹال دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ دعاؤں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔